تو اللہ کا نام لے کر بیٹھ گئے، اب بیچ میں اٹھنا نہیں، چاہے کوئی بھی ضرورت پیش آئے، خاص طور سے جو اپنے بچے لے کر آئے ہیں ساتھ میں، بچے اٹھتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پوری مجلس کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر بات کرنے والا کوئی بھی اپنے علم کی وجہ سے بات نہیں کرتا ہے، وہ تو اللہ سے مانگ کر آتا ہے کہ اللہ ایک امانت ادا کرنے کا وقت ہے، اتنا بڑا مجمع تیرے دین کی نسبت پر آیا ہے، تو خیر کی بات کہلوا، ہے نا؟ وہ اللہ سے مانگ کر آتا ہے، اور پھر مجمع کی طلب ہوتی ہے تو اللہ کہلواتے ہیں، ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان ہی بند ہو جاتی ہے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس لیے اب بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، انشاءاللہ مجلس میں تشکیل کے بعد جب ہم دعا پڑھائیں گے تبھی اٹھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اس کی ذرا آواز بڑھا دو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، اللہ نے دو قانون ایسے بنائے ہیں کہ کبھی بھی کسی زمانے میں کسی قوم کے لیے اللہ نے اپنے ان دو قانون کو نہیں بدلا۔ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی شخصیت کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے اللہ نے اپنے یہ دو قانون نہیں بدلے۔ ہر زمانے میں جس قوم کے ساتھ اللہ نے جو کیا وہ اللہ کے ان دو قانون کے ارد گرد ہی رہا۔ وہ کیا ہے اللہ کے وہ دو قانون؟ پہلا قانون اللہ کا یہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزارے گا، جو اللہ کی بات مان کر جیے گا، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر جیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کروں گا۔ کیا ہے وہ بہت بڑی کامیابی؟ کہ دنیا میں بھی اللہ اس کو آباد کریں گے، اور آخرت کی ابد الآباد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی اللہ اس کو سرخروئی اور عزت سے نوازیں گے۔ دوسرا قانون اللہ کا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی گزاریں گے، جو اللہ کی بات کو ٹھکرا کر نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، وہ بہت بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ یعنی اللہ دنیا کی اس مختصر زندگی میں انہیں نقد عذاب میں مبتلا کرے گا، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی اللہ ناکام کریں گے۔ یہ دو قانون اللہ کے ابدی ہیں، کبھی اللہ نے نہیں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے دنیا میں جینے کا رب مرضی والا، اور ایک راستہ ہے دنیا میں جینے کا من مرضی والا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی رب چاہی زندگی گزارے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے جو زندگی اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں،
ایک تو آدمی اللہ کی چاہت والی زندگی گزارے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی والی زندگی گزارے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے، اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لے، اپنی من کی چاہتوں کے مطابق، اپنے دل کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ دو راستے ہیں دنیا میں جینے کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان دونوں راستوں کے بارے میں مطلع کر دیا، اور ان دونوں راستوں پر چلنے کے بارے میں انسان کو اختیار دے دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، اب چاہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بن کر جیے، چاہے تو اللہ کا ناشکرہ بن کر جیے، چاہے تو اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا فرما بردار بن کر جیے، اور چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے جیے۔ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، اور دونوں راستوں پر چلنے کا انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ کہتے ہیں حق اللہ کی طرف سے آ گیا، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان والا راستہ چنے، وہ اللہ کو ماننے کی زندگی گزارے، اور جس کا دل چاہے وہ ناشکری والا راستہ چنے، اللہ کی نافرمانی والا راستہ چنے۔ دونوں راستے کھول دیے، اور دونوں راستوں پر چلنے کا انسان کو اختیار دے دیا۔ حالانکہ انسان سے بہت زیادہ بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے اس زمین پر پیدا کی، اس کائنات میں پیدا کی، لیکن وہ مخلوقات اللہ نے مجبور پیدا کی، یعنی ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے حکم پر زندگی گزارے، وہ چاہے تو اللہ کا حکم پورا کرے، اور وہ چاہے تو اللہ کا حکم ٹھکرا دے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آسمان کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، یہ چاند اور سورج اور ستارے یہ کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا مجبور پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ کبھی بھی سورج اور چاند اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے نکلنے کا، آج ہم نہیں طلوع ہونا چاہتے، یا ہم طلوع ہو گئے تو آج ڈوبنے کا من نہیں ہے، کہ نہیں، نہ سورج کو اختیار ہے، نہ چاند کو اختیار ہے، نہ رات اور دن کے نظام کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے خلاف کر دے۔ جس ڈگر پر اللہ نے ان کو چلنے کا حکم دے دیا، وہ بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ فرشتے کتنی بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے بنیادی اصول میں سے ہے، عقائد میں سے ہے۔ 7 چیزیں تو ایسی بنیادی ہیں کہ ان پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، کما ہوا بذاتہ وصفاتہ، جیسے اللہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، میں ویسے اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان لایا میں اللہ کے فرشتوں پر کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، ایمان لایا میں اللہ کی کتابوں پر، ایمان لایا میں اللہ کے رسولوں پر، ایمان لایا میں آخرت کے دن پر، کہ اس دنیا کے بعد ایک آخرت کا دن ہے، اس پر ایمان لایا میں۔ ایمان لایا میں اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے،
ایمان لایا میں اس بات پر کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اللہ کے سامنے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ 7 تو بنیادی چیزیں ہیں۔ کتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے کہ جس کا سر اتنا بڑا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی جمع کر کے اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی کا اس کے سر سے نیچے نہ گرے۔ کہاں ہیں فرشتے؟ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جبریل علیہ السلام کتنے بڑے اور کتنے طاقتور فرشتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، 600 پر ہیں۔ ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک پر کھول دے تو مشرق سے مغرب جو کچھ ہے پوری کائنات کو ایک پر میں ڈھانپ لے۔ طاقت کتنی ہے؟ اتنی طاقت ہے۔ ایک قوم کو اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا، جبریل کو بھیجا، جبریل امین نے اپنے 600 پر میں سے ایک پر کا ایک کنارہ زمین کے نیچے داخل کیا اور زمین سمیت اس پوری قوم کو اٹھایا اور اتنا اوپر اٹھا کر لے گئے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس قوم کے اس قبیلے کے جانوروں کے چیخنے کی آوازیں سنی اور وہاں سے اٹھا کر زمین پر پٹک کر مار دیا۔ اتنا بڑا طاقتور فرشتہ بھی اللہ نے انہیں ایسا مجبور پیدا کیا ہے کہ وہ بال برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دے دیا وہ وہی کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ جب اتنی بڑی طاقتور مخلوقات اللہ نے مجبور پیدا کر دی، ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے خلاف جا سکے، لیکن یہ انسان جو سب سے زیادہ کمزور مخلوق ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ اگر اس کے ایک سر کا درد ڈال دے تو یہ سر کے درد میں پاگل ہو جائے، ایک سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا کمزور یہ انسان ہے، ایک دن کی بخار اللہ اس پر ڈال دے تو بڑے سے بڑا پہلوان بستر سے اٹھ نہ سکے۔ اتنا کمزور یہ ہے کہ اللہ اگر اس کے دماغ کی رگوں میں سے ایک رگ ڈھیلی کر دے تو یہ کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو کر بازاروں میں لوگوں کو پتھر مارتا ہوا پھرے۔ اتنا کمزور انسان، لیکن اللہ نے اس کو اختیار دیا، اے میرے بندے، میں نے دوسری مخلوقات کو اختیار نہیں دیا، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہاں تیرا مجھے امتحان لینا ہے۔ اس انسان کو اللہ آزمانا چاہتے ہیں، اس کائنات کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت اللہ کی ذات ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات کی حکومت ہے اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں جنہوں نے موت اور حیات کا نظام پیدا کیا۔ کون سا نظام پیدا کیا؟ موت اور زندگی کا۔ ایک انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اچانک وہ اللہ کے امر سے پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کھیلتا کودتا رہتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، یہ کیا نظام ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ موت اور زندگی کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس موت اور حیات کے درمیانی وقفے میں جو تھوڑا سا وقت ہے اللہ اس میں اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں، ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اس مختصر سی زندگی میں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کا راستہ چنتا ہے، کون اپنی مرضی سے اللہ کی ناراضگی کا راستہ چنتا ہے۔
اس لیے اس انسان کو اختیار دیا. حالانکہ اللہ چاہتے تو اس کو بھی مجبور بنا سکتے تھے، پھر فرشتوں میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہ رہتا. ہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنا عذاب دکھا کر اسے مجبور کر دیتے. بتاؤ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں کہ آسمان سے بجلی گرا کر اسے جلا کر خاک کر دے؟ بولو. فوراً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر کوئی حرام لقمہ